وفاقی بجٹ کی تیاریاں اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں۔ ہر فرد اس جستجو میں ہے کہ معاشی بحالی کے حکومتی بلند و بانگ دعووں کے بعد انہیں بجٹ میں کس حد تک ریلیف ملے گا۔ مالی سال 2024-25 میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے تنخواہ دار طبقے کو انکم ٹیکس میں کتنی چھوٹ دی جائے گی؟ حکومت نے بھی IMF سے بجٹ مذاکرات میں مختلف آپشن پر تبادلہ خیال کیا ہے تاکہ وہ بجٹ میں زیادہ سے زیادہ ریلیف دے سکیں۔ خبریں ہیں کہ حکام نے دفاعی ترجیحات سمیت تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کے لیے عالمی مالیاتی ادارے کو قائل کر لیا ہے۔ انکم ٹیکس میں کتنی کمی متوقع ہے اور نان فائلرز مزید کتنے ٹیکسز کے نرغے میں آئیں گے، لیکن پہلے جان لیتے کہ آئندہ مالی سال کے ممکنہ معاشی اہداف کیا مقرر کیے گئے ہیں، کس شعبے کے لیے کتنا بجٹ مختص کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے اور نئی تجاویز کیا ہیں۔ مالی سال 2025-26 کے لیے وفاقی بجٹ کا حجم تقریباً 17,500 ارب سے 18,000 ارب روپے متوقع ہے۔ معاشی ترقی کا ہدف 4.2 مقرر اور مہنگائی کی اوسطاً شرح 7.5% بڑھنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی زیر صدارت سالانہ پلان کوارڈینیشن کمیٹی اجلاس میں کئی شعبوں کے بجٹ میں کمی کر دی گئی ہے۔ ترقیاتی بجٹ 100 ارب روپے کٹوتی کے ساتھ 1,000 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ 1,000 ارب روپے میں سے 120 ارب روپے پیٹرولیم لیوی کی وہ رقم بھی ہے جو بلوچستان کے لیے مختص کی گئی تھی، جبکہ 1,000 ارب روپے کے 118 منصوبے ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ترقیاتی بجٹ میں سے انفراسٹرکچر کے لیے 644 ارب روپے مختص کیے جانے کا امکان ہے۔ ان میں سے 144 ارب روپے توانائی کے شعبے اور 332 ارب روپے ٹرانسپورٹ اور مواصلات کے لیے متوقع ہیں۔ پانی کے لیے 109 ارب روپے اور فزیکل پلاننگ اور ہاؤسنگ کو 59 ارب روپے فراہم کیے جائیں گے۔ دستاویز کے مطابق وفاقی ترقیاتی پروگرام سے وزارتوں کو ترقیاتی منصوبوں کے لیے 662 ارب روپے مل سکتے ہیں۔ NHA کو 228 ارب روپے دیے جائیں گے، جبکہ پاور ڈویژن کے لیے 104 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ دیامیر بھاشا ڈیم، سکھر حیدرآباد موٹر وے، چمن روڈ اور کراکرم ہائی وے فیز 2 جیسے بڑے منصوبوں کی بروقت تکمیل پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے ناگزیر قرار دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ متعدد شعبوں کے بجٹ میں کمی تجویز کی گئی ہے۔ سماجی شعبے کے لیے 50 ارب، صحت کے لیے 13 ارب، تعلیم اور اعلیٰ تعلیم کے لیے 20 ارب روپے کی کٹوتی متوقع ہے۔ پارلیمنٹیرینز کی ترقیاتی اسکیموں کے لیے مختص بجٹ میں کمی کا امکان نہیں۔ رواں سال کی طرح آئندہ برس بھی 50 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز سامنے آئی ہے۔ یہ کیسے کوئی حکومت فیصلہ کر سکتی ہے کہ ایجوکیشن کا بجٹ تو ہم کم کر دیں گے، بٹ جو ہم اپنے پارلیمنٹیرینز کو پیسے دیتے ہیں خرچے کے لیے وہ کم نہیں ہوں گے؟ وہ حکومت جو مینڈیٹ پہ نہیں آئی ہو، جو پرائم منسٹر کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے اور وہ MNAs کو اور MPs کو لائن میں رکھنے کے لیے ان کو پیسے سے دے رہا ہوتا ہے، اس کا یہ فیصلہ ہوگا۔ ویسے کون سی تعلیم دے دی ہے صوبوں نے ابھی کر کے؟ صوبے ویسے ہی 10 میں سے 8 بچہ تو 10 سال کا پاکستانی نہیں پڑھ سکتا ہے 2 جملے کسی زبان میں۔ تو مطلب یہ کہ the provinces are in no position to threaten us کہ ہم پیسے کم کر دیں گے ایجوکیشن کے یا وفاق کم کر دے گی۔ اب بات کرتے ہیں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کی۔ ذرائع کے مطابق اس متعلق حکومت اور IMF کے درمیان اتفاق ہو گیا ہے۔ انکم ٹیکس لیز میں 2.5% تک کمی کی تجویز دی گئی ہے۔ ماہانہ 1 لاکھ روپے کمانے والوں پر انکم ٹیکس کی شرح 5% سے کم کر کے 2.5% کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ 1,83,000 روپے ماہانہ آمدن والوں کے لیے انکم ٹیکس 15% سے کم ہو کر 12.5% ہونے کا امکان ہے۔ اسی طرح 2,67,000 روپے ماہانہ آمدنی والوں پر انکم ٹیکس 25% سے کم کر کے 22.5% کیا جا سکتا ہے۔ 3,33,000 روپے ماہانہ تنخواہ والوں پر ٹیکس کی شرح 30% سے کم کر کے 27.5% متوقع ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ بھی تجویز کیا گیا ہے، جس کا اعلان بجٹ تقریر میں کیا جائے گا۔ چھوٹے کسانوں کے لیے بھی ریلیف اقدامات کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، جن میں قرض اسکیموں کا اجرا، پیداواری لاگت میں کمی شامل ہے۔ ساتھ ہی پیداواری اور تعمیراتی صنعت کے لیے بھی ٹیکس ریلیف تجویز کیے گئے ہیں۔ خام مال پر 2,000 روپے کا ود ہولڈنگ ٹیکس ختم کیے جانے کا امکان ہے۔ اگر وہ اپنے کچھ اخراجات کم کر دے تو آرام سے دیکھیں نا، اس سال آپ 2500 ارب روپیہ خرچ کریں گی ADP اور PSDP کے اندر۔ اس 2500 ارب میں سے اگر آپ 1200-1300 ارب روپیہ بچا لیں تو آپ 500-600 ارب روپیہ ڈیفینس کو دے سکتی ہیں، 200 ارب روپے کی بریک آپ نوکری پیشہ لوگوں کو دے سکتی ہیں، 300-400 ارب روپے آپ جو ہے وہ قسط میں بڑھا سکتی ہے تاکہ غریب ترین پاکستانیوں کی بہتر کفالت ہو۔ پیسے بہت ہیں ہمارے پاس، صرف پرائیورٹی صحیح ہونی چاہیے، سوچ صحیح ہونی چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں نان فائلرز کی، جن پر ٹیکس بڑھانے کی تجویز زیر غور ہے۔ FBI ذرائع کے مطابق نان فائلرز کے یومیہ 50,000 روپے سے زائد رقم نکلوانے پر اضافی ٹیکس عائد کیا جا سکتا ہے۔ ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح 0.6% سے بڑھ کر 1.2% متوقع ہے۔
डॉक्यूमेंट तो हो नहीं रहा, अभी आप डिजिटल पे जा रहे हैं। मतलब ये बेसिकली मैं आपको सच बताऊं कि ये सिर्फ टैक्स लगाने के लिए धकोसले हैं, ये बात धोखे की वाली बात है कि हम ये करना चाह रहे हैं। जैसे वो सोलर पे बात करते थे कि हम लाइसेंस जितने हैं उनको बरकरार रखेंगे, फिर पता चली कि किसी का भी लाइसेंस नहीं है, डोमेस्टिक लाइसेंस होता ही नहीं है। इसी तरह की ये बातें कि हम डिजिटल पे लेके जा रहे हैं ना, बेसिकली ये कैश ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगाना चाह रहे हैं कि आप बैंक से विड्रॉ करें आपके पैसे, आप 1 लाख रुपए आपका बैंक में पड़ा है, आपने 1 लाख रुपए वापस लिया बैंक से, तो वो 1200 रुपए रख लेंगे। बेसिकली ये होगा कि लोग फिर लाख रुपए बैंक में रखना ही छोड़ देंगे। इसके अलावा बजट में 850 सीसी से छोटी गाड़ियों पर सेल टैक्स में इजाफा भी किया जा सकता है। मकामी तैयार करदा गाड़ियों पर GST की शरह 12.5% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ दी गई है। पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली गाड़ियों पर लेवी आयद किए जाने का भी इम्कान है। बजट में बैंक डिपॉजिट, बचत स्कीमों, कैपिटल गेन और मुनाफे पर भी टैक्स में इजाफा किया गया है, जबकि सुपर टैक्स की शरह में कमी की तजवीज़ ज़ेर गौर है।